الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ حضرات، مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے متعلق ایک بڑی عارفانہ نظم لکھی ہے، جس کا ایک شعر ہے: خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی مفلس ہے۔ خزانہ سے مراد قرآن مجید، اس سے بڑا خزانہ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین۔ خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی مفلس ہے، بھٹکتے پھر رہے 400 وائے نادانی۔ ہر طرف بھٹکتے پھر رہے، حالات کا شکوہ کرتے ہیں، اور خزانہ، سب سے بڑا خزانہ قیمتی ہمارے راگ پاس موجود ہے۔ اگر ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہو، بڑی تیز دھوپ ہو، پورا دماغ کھول رہا ہے، تیز دھوپ ہے اور پورا بدن پسینہ شرابور ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھتری بند کیے ہوئے ہے، ہر آدمی بڑا بیوقوف ہے، چھتری اس کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی کہہ رہا دھوپ لگ رہی ہے، چھتری کھولتا نہیں، بند کیے ہوئے۔ بارش ہو رہی ہے، ایک آدمی میدان میں کھڑا ہوا ہے، ژالہ باری بھی ہو رہی ہے، برف بھی گر رہی ہے، کہہ رہے برف، بہت حالت خراب ہے، چوٹ لگ رہی ہے، اور چھتری اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی بھوک سے تلملا رہا ہے، بھائی شدید بھوک، جان نکل رہی ہے، اس کے سامنے کھانا موجود ہے، اس کے سامنے نہیں کھا رہا۔ ایک آدمی درد سے تڑپ رہا ہے اور درد کی دوا اس کے پاس موجود ہے، دوا نہیں کھا رہا، کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اللہ کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اس کے بعد بھی ہم شکوہ کرتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، کیوں؟ غلط بات ہے۔ اللہ کتاب جس کے پاس ہو، اللہ کتاب، اللہ کلام ہے، معجزہ ربانی ہے، اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑی قوت اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس قرآن مجید جیسی طاقت ہو، قوت ہو، دنیا کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو پوری دنیا میں غالب آ گئے، یہ قرآن ہی کی برکت سے، قرآن کی توفیق سے۔ آج ہم نے اور آپ نے اللہ کتاب کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ کہ آج ہم ہندوستان کا پوری دنیا میں ہمارا ذلیل اور خوار ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے، اس کو ہم اور آپ پورا نہیں کر رہے کہ کیوں اللہ کتاب کیوں نازل ہوئی، کیوں ہمارے پاس آئی۔ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، تورات کی آیت ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شکوہ کیا، عجیب و غریب آیت ہے تورات کی، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اے میرے بندے، تم مجھ سے شرماتے نہیں؟ تم راستے میں چل رہے ہوتے ہو، تمہارے بھائی کوئی خط آ جاتی ہے، یہ تورات کی عبارت ہے، تورات میں ہے، آج بھی موجود ہے، یہ اللہ کا پیغام۔ تم راستے میں ہو، تمہارے بھائی کوئی خط آ جاتا ہے، تم راستے کنارے کھڑے ہو جاتے ہو، ایک ایک حرف کو پڑھتے ہو، غور کرتے ہو، کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ میری کتاب تمہارے پاس آئی ہے، میں نے اس میں تفصیل بیان کی، ایک بات کو بار بار دہرایا ہے تاکہ تم سمجھو، کوئی پہلو باقی نہ رہ جائے۔ تو کیا میں افکنت احون من بعض اخوانک، کیا تمہارے بھائیوں سے بھی زیادہ میرا درجہ کمتر ہے؟ یہ اللہ نے شکایت کی ہم سے اور آپ سے۔ آپ غور کیجئے، بھائی کا خط آج بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ انگریزی میں کوئی خط آپ کے پاس، انگریزی نہیں جانتے، آپ کو چین نہیں ملے گا معلوم نہیں میرے بیٹے نے کیا لکھا، میرے بھائی نے کیا لکھا، میرے شوہر نے کیا لکھا ہے۔ اللہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور شکوہ کرتے حالات بڑے خراب۔ اور اسی تورات میں ہے، اے میرے بندے، تم شرماتے نہیں؟ جو تم کسی آدمی کے پاس ہوتے ہو، کوئی بڑا آدمی ہو چاہے بھائی ہو، تم بات چیت کرتے رہتے ہو، اگر کوئی آدمی پیچھے بول دے، ابھی مت بولو، میرا کلام تم پڑھتے رہو، لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہو، کیا میں تمہارے بعض بھائیوں سے بھی کمتر ہوں؟ اب آدمی اندازہ لا گیا۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کہتے رہے تو کوئی آ گیا، بس گفتگو شروع ہو جاتی ہے، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو قرآن مجید کتنی بڑی طاقت ہے۔ انگریزوں نے لکھا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جو غالب ہوئے صرف قرآن کی برکت سے،
گلیڈسٹون 1870 عیسوی میں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں اسی وقت گلیڈسٹون جو وزیر نو آبادیات تھا اس نے پارلیمنٹ میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا، اب پھینک بھی دیا اس نے، کہ یہ کتاب قرآن مجید جو تک مسلمانوں کے پاس ہے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے اگر ہمیں چاہتے مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو تو یا تو قرآن کا وجود ختم کر دیا جائے دنیا سے، یا مسلمانوں کا رشتہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اب صورتحال ہمارے آپ کے سامنے، قرآن مجید کی موجودگی میں اگر کوئی ذلت کا، میں ہوں یا چاہے آپ ہو، شکوہ مسلمان کرتے تو مکار ہے، ان کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ یہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا آئٹم ہے ہمارے آپ کے پاس۔ بہرحال یہ قرآن مجید کتنی بڑی طاقت تھی، صحابہ کرام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی ہتھیاروں کوئی گودام ان کے پاس نہیں تھا، 13 سال تک مکہ میں قرآن مجیدی سے جہاد کرتے رہے۔ جہاد بالسیف ہوتا ہے، جہاد بالقرآن، تلوار سے جس کی نوبت بعد میں آتی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، لیکن جہاد بالقرآن یہ مستقل ہم کو اور آپ کو ہندوستان میں پوری دنیا میں قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے۔ قرآن کے ذریعے جہاد کو قرآن جہاد اکبر کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا، سورہ فرقان میں ہے کہ آپ کافروں کی بات مت مانیں۔ کافر چاہتے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو نہ پہنچا تو پورے زور شور کے ساتھ قرآن کے ذریعے آپ جہاد کیجیے دنیا کے سارے انسان۔ اس جہاد کو ہم نے ترک کر دیا ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ، لیکن یہ جو جہاد بالقرآن ہے اس کو مسلمان علماء نے، مدرسے کے لوگوں نے، سب نے چھوڑ دیا۔ جہاد بالقرآن اسے سب ہندوستان میں ذیل پوری دنیا میں سے۔ اور جانتے ہیں قرآن مجید میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان لکل للعالمین نذیرا، یہ بھی سورہ فرقان میں ہے۔ قرآن بڑی بابرکت چیز ہے جو ہم نے بندوں تاکہ ساری دنیا کو ڈرائے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری دنیا ڈرانے کی ذمہ داری ہمارے آپ کی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن مجید کتنا سب گھبراتے تھے مکہ کے لوگ، اور 13 سال تک تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، صرف قرآن کے ذریعے صحابہ کرام جہاد کرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ تلوار کا اثر تو بدن میں پڑے گا اور قرآن کا جو اثر دلوں پڑتا ہے، تو 13 سال تک جہاد قرآن سے ہوتا رہا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے اکٹھا ہوئے، کہا سمجھ بات نہیں آتی، یہ مٹھی بھر مسلمان چل نہ ان کے پاس ہتھیار کوئی مادی طاقت ہے، اور غالب آتے چلے آ رہے ہیں، مسلمان لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دلوں پہ قبضہ جماتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑی، آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ پتہ لگانا چاہیے۔ کوئی شاعر ہو، کوئی کہانت جانتا ہو، کوئی جادوگر ایسا ہو تو پتہ لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں جادو بھی جانتا ہوں، زبردست شاعر بھی ہوں، کہانت کا بھی ماہر ہوں، اگر میں جاؤں گیا حضور کے پاس پہنچا، مسالت کی بات کی، اگر آپ چاہیں تو ہم پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں، اگر حکومت چاہتے ہیں آپ کو اپنی حکومت دے دیں، آپ کو بادشاہ بنا لیں، عورت چاہے پورے عرب کی عورت جو بھی چاہے آپ اس کو چن سکتے، لے سکتے ہیں۔ طرح طرح کی بات کرتا رہا۔ کہا بھتیجے آخر تم نے تحریک چلائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مال چاہتے ہو، پورے عرب کی دولت ہم تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دیں، سوچئے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کو چانس تھا دنیا حاصل کرنے کا؟ اگر حکومت چاہتے ہو، بات ہم بادشاہ بنانے تیار ہیں۔ آپ نے کہا اگر تم دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند دے دو پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں سنو، اچھا کہہ چکے تمہاری وجہ سے پورا درہم برہم نظام ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، میاں بیوی نے جدائی ڈال دی، پورا ہنگامہ مچ گیا پورے عرب میں۔ آخر کیا چاہتے؟ اگر آصف ہو گیا، جن لگ گیا ہو تو اپنے پیسے اس کا علاج کر دیں گے۔ بھائی اسے کرتا رہتا ہے، اللہ کے رسول پر اچھا تم کہہ چکا، میری بھی سنو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریر نہیں کی، صرف قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کر سنا دی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن بھی لقوم یا بس، اور چند آیت اور پڑھی، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ قرآن میں بڑا رعب ہے، بڑی ہیبت ہے، لیکن ہمارا ایمان ویسا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو رحمان نازل کی ہوئی ہے، کتاب اس تمام آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی عربی زبان میں تاکہ لوگ جانیں۔ آیت کی سجدہ، آپ نے سجدہ بھی کیا، اب اتباع گھبراہٹ طاری ہو گئی، اسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس بس، کہا گھبراہٹ طاری ہو گئی،
اس کے بعد کہ بھائی جو میں نے کہا دیا. اب اس کے بعد جو واپس ہوا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ نالبو باللہ، بڑا ماہر تھا ابو جہل، بڑا ذہین تھا. نالب باللہ لقد جاءکم الولید بغیر الوجہ الذی ذهب به. میں قسم کھا کرتا ہوں اللہ کی، یہ ولید جو آ رہا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، اس کا چہرہ بدلا ہوا. اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. جب وہ آیا پوچھا کیا ہوا، کہا کہ میں نے ان کے سامنے ساری باتیں پیش کی تو انہوں نے مجھ سے کچھ صرف قرآن کی ایک آیت پڑھ دی. اس پر گھبراہٹ، میں تو ڈر گیا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے. ابھی منہ پہ ہاتھ رکھا، بھائی قرابت کا وعدہ دیر کہتا ہوں کیا بات کہی. تو قرآن وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ قرآن کو اگر ہمارے ساتھ ہے دنیا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن کا پیغام، قرآن کے مطابق ہماری پوری زندگی ہو. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی آیا، پوچھا کہ قرآن کیا چیز ہے؟ کہ اگر لکھا ہوا دیکھتے تو اسی دیکھو رکھا ہوا ہے. سراپا قرآن دے مجھ کو دیکھ لو، میں قرآن. مسلمان سراپا قرآن بن جائیں، دنیا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کرتی. ہندوستان میں پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر سارے مسلمان طے کر لیں ہماری پوری زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی، ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا، شام سے صبح نہیں ہوگی کہ علاقہ جھوٹا نہیں. اب سوچئے طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کا یہ سردار تھا. یہ بھی مکہ آیا. مکہ تمام سردار اکٹھا ہو گئے. کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بڑا خطرناک ہے. پورا سب میاں بیوی بھائی باپ سب ایک دوسرے جدا ہو. اس کی وجہ سے کہیں تمہاری قوم میں نہ یہ مصیبت آ جائے، اس سے ملاقات مت کرنا، اس سے ملنا نہ، اس کی بات مت سننا. اتنا ڈرایا مکہ والوں نے، میں نے کان میں روئی ٹھونس لی. اور اس کے بعد میں گیا اپنے بتوں سے نیاز حاصل کرنے خانہ کعبہ کا، تو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی نماز کا منظر مجھ کو بڑا اچھا معلوم ہوا، ان کی بات بڑی اچھی لگی. ایسے سے قریب ہوا، میں بھی تو شاعر ہوں، دیکھو کیا کہتے. بہرحال جب آپ نماز پڑھتے کہ وہ بھی پیچھے پیچھے گیا. جب رسول گھر تشریف لے گئے، وہ پیچھے کہا کہ آپ کیا پیغام دیتے. تو اللہ کے رسول سے میں اختصار کے ساتھ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں بتائی، صرف قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ دیا، قل رب الفلق، قل هو اللہ احد اور قل رب الفلق، یہی سورت سنا دیا. ایسا کلام تو آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے. اس کی ایک شان ہونے والی. اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب کچھ دن تک مکہ میں رہا، کوئی قرآن سیکھا اور دین سیکھا. اس کے بعد اللہ سے جاؤ تم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دو. وہ گئے قبیلہ دوس میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا. ابو ہریرہ ایک آدمی مسلمان ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، جن کا نام سب لوگ جانتے ہیں. پھر وہ آئے اور جب وہاں پہنچے، اب غور کیجیے، یہ جذبہ تھا. طفیل بن عمر دوسی اسلام قبول کیا. جب اپنی قوم میں گئے، سب سے پہلے ان کے ابا ملنے کے لیے آئے. کیا کہتے ہیں یہ غور کیجیے. ہم لوگ اسلام میں دوستی دشمنی سب اللہ کے لیے ہے. نہ باپ بیٹا کوئی بھی، اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے، محبت اور تعلق ہونا چاہیے. ابا جان یا لست منک و لست منی، ابا جان نہ میرا آپ سے تعلق نہ آپ کا مجھ سے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اسلم تو تابعت الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صاحب کے دین کی اتباع کرنے لگا ہوں، اب کوئی تعلق آپ سے نہیں. کہا بیٹا تمہارا دین میرا دین. کہا اچھا ابا جان جائیے غسل کیجیے. آئیے غسل کر کے کلمہ پڑھا دیا. وہ بھی مسلمان ہو گئے. بیوی آئی، کہا لست منک و لست منی، کہا کوئی اب تعلق نہیں تم سے، بیوی سے. کہا میرے شوہر نامدار. وجہ کیا بات ہے؟ کہا کہ فرق بینی بینک الاسلام، اسلام میرے تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے. میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب کوئی تعلق نہیں. کہا جو آپ کا دین میرا دین. کہا جاؤ غسل کر کے آؤ کپڑا بدل کے. اس کو بھی کلمہ، پورا گھر کو مسلمان بنا دیا. اس کے بعد پوری قوم میں اسلام کی دعوت دینے لگے. اور اس کے بعد آئے اللہ کے پاس، کہا کیا حال ہے تمہارے؟ اللہ سے پوچھا تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ سوا ابو ہریرہ کوئی مسلمان نہیں. اب کفر و شرک کے دبیز پردے ان کے دلوں پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی. نماز کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا ابو ہریرہ رضی اللہ تو کام ڈر گئے. ہائے میری قوم. انہوں نے سمجھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیں گے قبیلہ دوس کو. آپ اے اللہ دوسن، اللہ دین، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، قبیلہ دوس کو ہدایت دے، قبیلہ دوس کو ہدایت دے. کبھی آپ نے یہ درد تھا آپ کو. اور اس کا وقت جاؤ اپنی قوم میں دعوت دو. گئے اور دعوت دیتے رہے پوری قوم کو.
یہاں تک کہ جنگ بدر بھی ہو گئی، احد کا جنگ ہو گئی، غزوہ خندق بھی ہو گیا، ہجرت بھی، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ آئے، 80 خاندان مسلمان ہو چکے تھے، سب کو لے کر آئے۔ بہرحال یہ ہمارا یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ جانتے ہیں قرآن مجید کس لیے نازل ہوا ہے؟ کذالک اوحینا الیک قرآن عربیا لتنذر ام القری من حولها تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ فریق فی الجنۃ فریق فی السعیر۔ معمولی آیت ہے، قرآن پڑھیے۔ ہم کو قرآن سے اللہ کے ساتھ کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے پاس قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرائیں بڑی بستی یعنی مکہ والوں کو اور مکہ کی جتنی بستیاں یعنی پوری دنیا میں جتنی بستیاں ہیں، یہ پوری دنیا خانہ کعبہ کا صحن ہے، اسی لیے ہر جگہ مسجد مندر بنانا کسی ہوگا اللہ کی زمین پر نہیں ہے، چاہے امریکہ کہیں بھی ہو، سب اللہ کی زمین ہے، یہ خانہ کعبہ کا صحن ہے۔ تو مکہ والوں کو جتنی بستیاں ہیں پوری دنیا میں سب کو ڈراؤ۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور جمع ہونے کے دن آخرت کے دن اس سے بھی ڈراؤ، لیکن سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ فریق فی الجنۃ فریق فی، ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، ایک گروہ جنت میں ہوگا۔ اسے ڈرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال آج ہم پوری دنیا میں صرف ذلیل و خوار ہیں، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا حق مولا بتانا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی سکون قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ جی قرآن کو پکڑیے، واعتصموا باللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، الگ الگ جماعتوں میں مت بٹیے۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے یہاں بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت میں اللہ ہی جانے کیا بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر العالمین۔